ارطغرل غازی کے ڈائریکٹر محمد بوزداغ کا خصوصی انٹرویو ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے لیا۔ ترکی کے سرکاری چینل TRT پر نشر ہونے والے تاریخی ڈرامہ سیریل دیریلس ارطغرل نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستان کے سرکاری چینل PTV سے یہ ڈرامہ نشر ہو رہا ہے، جو ہر طبقہ فکر کے افراد میں نہ صرف بے حد مقبول ہے بلکہ ہر طرف موضوع گفتگو بھی بنا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ڈرامہ نگار محمد بوزداغ سے ڈاکٹر فرقان حمید نے خصوصی بات چیت کی ہے۔ یہ انٹرویو ڈاکٹر فرقان حمید نے ملت ٹائمز کو بھی شائع کرنے کے لیے بھیجا ہے، جسے یہاں قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس انٹرویو میں بیشتر ایسے دلچسپ سوالات ہیں کہ جو کہ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے محمد بوزداغ صاحب سے کیے ہیں، ان کو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ ان کے کیا جوابات محمد بوزداغ صاحب نے دیے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ اس انٹرویو میں ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے محمد بوزداغ سے بہت سے بہترین سوالات کیے اور انہوں نے ان کے بہت ہی دلچسپ اور ایک فراخ دلی سے ان کے خوبصورت جوابات بھی فراہم کیے۔ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب پوچھتے ہیں کہ ویسے تو اب آپ کے نام اور کام سے ایک دنیا واقف ہے، لیکن ہماری معلومات کے لیے اپنے خاندان، جائے پیدائش، اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو محمد بوزداغ صاحب نے بتایا کہ ہمارا تعلق ترکی کے ایک علاقے کیسری سے ہے، جہاں میرا پورا بچپن گزرا۔ ان کے دادا حافظ قرآن تھے، مسجد کے امام تھے، چاچا بھی دینی علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس وجہ سے ان کو شروع سے ایک دینی اور علمی ماحول اپنے گھر سے ہی میسر رہا۔ تو محمد بوزداغ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کم عمری سے ہی لکھنے لکھانے کا شوق تھا، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ پھر وہ ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاتے ہیں کہ ایک رات ان کو اپنی خواب میں مشہور ہماری تاریخ کے بزرگ ابن العربی خواب میں آئے، تو ان کے اس خواب نے ان کی پوری زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک فرم بنائی، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی تاریخ سازی کے تحت ایک ڈرامائی شکل میں اپنی تاریخ کو پیش کیا، تو اس میں ابن العربی کو ایک خصوصی حیثیت دی۔ اس کے بعد اس سوال کے پوچھے کے جواب میں کہ یہ ڈرامہ پاکستان میں بہت مقبول ہوا، تو کیا اس ڈرامے کے اسکرپٹ کے لکھتے وقت کیا پاکستان کو ذہن میں رکھ کر اس کو لکھا گیا تھا؟ تو اس کے مطلب وہ بتاتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ڈرامہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو ہمارا یہی خیال تھا کہ اسے بہت پسند کیا جائے گا، لیکن ہمیں جب اس کی شروعات میں جب اس کی نشریات ہوئیں تو اس کا کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، لیکن ہمیں اعتماد تھا کہ ایک نہ ایک دن اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پیش کیا تو یہ ضرور ابر غبار لائے گا۔ تو اس مختصر مدت میں پوری دنیا میں اس کی مقبولیت اس قدر ہو جائے گی، ہم نے سوچا نہیں تھا۔ خاص طور پر پاکستان میں تو اس ڈرامے کی شہرت اور مقبولیت نے بہت حیران کن کردار ادا کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ جب رجب طیب اردگان اگر برسر اقتدار نہ ہوتے تو کیا آپ کے لیے یہ تاریخی ڈرامہ تیار کرنا ممکن تھا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ رجب طیب اردگان برسر اقتدار نہ ہوتے تو میرے خیال سے اس ڈرامے کا نشر ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا۔ بلا شبہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امت مسلموں کے اس کے عظیم ماضی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس دور کے مسلمانوں نے مشکلات برداشت کیں، اسلام کا بول بالا کیا اور سخت جدوجہد کی بدولت انہیں کیسی عظمت حاصل ہوئی۔ مگر افسوس اب بھی چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ سید اردوان اکثر و بیشتر اس ڈرامے کی تیاری، پروڈکشن وغیرہ میں دخل اندازی کرتے تھے اور اس میں تبدیلیاں ترامیم بھی کرواتے تھے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی ہمارے کام میں دخل اندازی کی، نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی کے لیے مجبور کیا۔ البتہ ہماری راہ میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اس ڈرامے میں موجود جو قرآنی آیات اور احادیث کا انتخاب کیسے کیا گیا، اس حوالے سے کوئی تحقیق کی یا پھر جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا گیا آپ اسی مناسبت سے آیات اور احادیث کا انتخاب کرنے لگے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے دینی علوم سے شغف ہے۔ 4-5 سال کی عمر میں اپنے دادا کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا، جہاں انہیں انہماک سے قرآن پاک پڑھتا دیکھتا، سنتا، ان کی قرات سنتا، رفتہ رفتہ قرآنی آیات میری روح کی آبیاری کرتی، میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ بچپن اور جوانی میں بھی میں نے کبھی قرآن پاک کی قرات نہیں چھوڑی، آج بھی ہمہ وقت قرآنی آیات دہراتا رہتا ہوں۔ یہ ڈرامہ ایسے ہی نہیں بن گیا، میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جس سوچ نے جگہ پائی تھی، اسے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کورے کاغذ پر منتقل کیا ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ در حقیقت میرے اندر کی دنیا ہے۔ چونکہ مجھے اس موضوع پر مکمل گرفت حاصل تھی تو آیات اور احادیث کے انتخاب کا کام مشکل نہیں لگا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈرامے کی پیشکش سے تجارتی مقاصد سے زیادہ ثقافت اور دین اسلام کو فروغ دینے کی سوچ ابھر کر سامنے آئی، کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تجارتی مقاصد بھی ضروری ہیں کہ بہرحال ثقافتی خدمات سر انجام دینے کے لیے بھی پیسہ کمانے کی ضرورت پڑتی ہے،
جیسا کہ ہالی ووڈ ایک طرف اپنی ثقافت اور تہذیب کو دنیا بھر میں فروغ دے رہا ہے تو دوسری طرف اسی کام سے کمائی بھی حاصل کر رہا ہے۔ دراصل ہم نے بڑا رسک لیا تھا، وہ اس طرح کہ TRT-1 کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کی روح سے انہوں نے کچھ عرصے بعد ہمیں رقم ادا کرنی تھی، لیکن تیاری کے دوران ہی ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت پڑی تو قرضہ لینا پڑا، اور پھر ایسے ہی مشکل حالات میں ہم نے ڈرامہ ماقبل وقت نشر کرنا پڑا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ ایک سیزن کی ریکارڈنگ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی اور کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا، اس سے متعلق بھی کچھ بتائیے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ تقریباً ایک پروجیکٹ کی کمپلیشن میں 1 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے علاوہ اسکرین کے پیچھے کیا ہوتا رہا، اس کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ اس کے متعلق بتانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، اور یہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد ان سے سوال پوچھا گیا کہ ترکی کے موجودہ اور ڈرامے میں پیش کیے جانے والے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو کیا آپ نے نئی نسل کو اسلامی تاریخ اور دین اسلام سے روشناس کروانے کے لیے یہ ڈرامہ تیار کیا، اور مقصد میں کیا کچھ کامیاب بھی رہے؟ تو اس کا جواب محمد بزدار صاحب نے دیا کہ 13ویں صدی میں عالم اسلام کو جن مشکلات اور کٹھن حالات کا سامنا رہا، موجودہ دور میں بھی کم و بیش اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی عظمت رفتہ کی یادوں میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں، عظیم ماضی کو موجودہ دور میں حقیقت کا روپ دینے کے بھی خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پروجیکٹ تیار کرتے ہوئے اس بات پر خاص توجہ دی گئی کہ نوجوان نسل بھی آگاہ رہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح انتہائی مشکل حالات پر قابو پا کر دنیا کی عظیم ترین سلطنت قائم کی۔ اس دور کے لوگ کس ذہن کے مالک تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، کس طرح اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے، انہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی، اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا کس طرح سہارا لیا، برگزیدہ ہستیوں نے کس طرح مسلمانوں کی رہنمائی کی، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ اور جہاں تک مقصد میں کامیابی کی بات ہے تو اس ڈرامے کی حد درجہ مقبولیت ہمارے مقصد کی کامیابی کی ہی ضمانت ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ ڈرامے میں خصوصاً رمضان اور عیدین وغیرہ کے تہوار نہیں دکھائے گئے، تو اس کے متعلق انہوں نے کہا، تو اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ کورلش عثمان میں ہم نے رمضان اور افطاری کے تمام تر تہوار اور اس کے تمام تر مناظر کی بھی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ اپنے ڈرامے میں پیش کیے جانے والے کرداروں کی بھی تعریف کرتے ہیں، جن میں ارطغرل غازی، حلیمہ، ابن العربی، سلیمان شاہ، حلیمہ، انا، سلجان اور بامسی وغیرہ۔ اگر ان میں سے ایک کریکٹر کو شہرت ملتی اور باقیوں کو نہیں ملتی تو ناظرین بھی لگاتار 2 گھنٹے اسکرین کے سامنے اپنی سانس روکے نہ بیٹھے رہتے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ارطغرل کی جانب سے اپنے ساتھیوں کو یکجہتی اور اتحاد کا درس دینا ہے۔ اس کے علاوہ جب ان سے یہ ڈرامے کے جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے تو سب کے دلوں کے تار چھو لیے، تو اس موسیقی کے انتخاب کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ہم نے 4-5 موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن جس قسم کی موسیقی درکار تھی سماعت اسے سننے سے محروم رہی۔ جب ڈرامہ سیزن اپنے آخری مرحلے میں پہنچی اور پک اپ میں صرف 3-4 ہفتے باقی رہ گئے تھے تو مجھے کسی نے معروف موسیقار آلپائے سے رابطے کا مشورہ دیا، اور پھر واقعی آلپائے نے کمال کر دیا۔ باقی تمام موسیقاروں سے ہٹ کر نئی طرز کی ایک ایسی موسیقی ترتیب دی کہ جس نے سب پر سحر طاری کر دیا۔ افسوس کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، برین ہیمریج نے ان کی جان لے لی۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ کرداروں کا انتخاب کرتے ہوئے کن کن باتوں پر توجہ دی گئی اور آپ کو سب سے زیادہ کس اداکار یا اداکارہ کے کام نے متاثر کیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کرداروں کے انتخاب کا سلسلہ 5-6 ماہ جاری رہا اور اس دوران لگ بھگ 10,000 افراد کا ایڈیشن لیا گیا۔ ہم نے تمام کرداروں کی خصوصیات کا اچھی طرح جائزہ لیا، یہاں تک دیکھا کہ ارطغرل گھڑ سواری کیسے کرتا ہے، گھوڑے پر کیسے بیٹھتا ہے اور اترتا ہے، کیسے دوڑتا ہے، دلی دمیر کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، ترگت کیسے بھاگتا ہے، سلیمان شاہ کا جاہ و جلال کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بہرحال ہر فنکار نے اپنے کردار سے بھرپور انصاف کیا، جبکہ مجھے ذاتی طور پر ابن العربی کے کردار نے متاثر کیا۔ اس کے بعد ان سے شوٹنگ کے دوران مشکلات کے سامنے کا پوچھا گیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا رہا۔ کئی بار تو ایسا لگا کہ شاید ہم یہ ڈرامہ کبھی تیار ہی نہیں کر پائیں گے، جیسے طوفانی بگولے کے بعد خیمہ بستی میں آگ لگ جانے سے تمام کاسٹیومز جل گئے۔ اسی طرح کورلش عثمان ڈرامہ سیریز کی شوٹنگ کے موقع پر کرونا وائرس نے تباہی مچا دی۔ اس کے باوجود ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ اتنی مشکلات برداشت کر کے اب ان پر قابو پانے کا فن سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ آپ کو پاکستان سے بے حد محبت ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے شاید ہی کوئی ترک ہو جسے پاکستان سے محبت نہ ہو، کہ پاکستان ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ پاکستانی بہت ملنسار، مہمان نواز، نیک دل، مہذب اور محنتی لوگ ہیں۔ جس طرح ہم سب کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، بالکل اسی طرح پاکستانیوں کے دل بھی ترکوں کے لیے دھڑکتے ہیں کہ یہ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ البتہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فنون لطیفہ کی جانب خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک پسند کیا گیا کہ اب تک 100 ملین شائقین اسے دیکھ چکے ہیں، نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ڈرامے کو ترکی میں بھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی، ریٹنگ کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے، لیکن چونکہ پاکستان کی آبادی ترکی سے کہیں زیادہ ہے تو آبادی کے تناسب کے اعتبار سے پاکستان میں ویورشپ خاصی بڑھ گئی۔ ہاں، البتہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ ڈرامہ اس قدر مقبولیت حاصل کرے گا۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستانی عوام روایتی ڈراموں سے ہٹ کر اس طرح کے تاریخی ڈرامے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان آنے کا کب تک ارادہ ہے اور پاکستانی مداحوں کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان کے دورے کی دعوت موصول ہو چکی ہے۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم پاکستان آئیں گے، پھر وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی اور وہاں کے مختلف مقامات بھی دیکھیں گے۔ بہرکیف اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک مل جل کر کام کریں اور مشترکہ شاہکار بھی تخلیق کریں، جبکہ پاکستانی مداحوں کے لیے بس یہی کہوں گا کہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، میں تم پر قربان پاکستان۔ تو ناظرین، یہ تھا ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کا محمد بزدار صاحب سے انٹرویو۔ ایک انتہائی دلچسپ انٹرویو تھا جس میں بہت سے سوالات اور بہت سی تشنگی حل ہو گئی۔ تو اس میں انہوں نے بہت سے دلچسپ سوالات کیے کہ خصوصاً پاکستان کے متعلق، ڈرامے کی کاسٹنگ کے متعلق، اس کے علاوہ محمد بزدار صاحب کی انفرادی زندگی کے متعلق، تو انہوں نے بہت سے اچھے جوابات دیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔